شان یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، یعنی فاطمہ کے بابا سے اچھا کسی کا باپ ہو نہیں سکتا۔ اب دوسری چیز، آپ نے تو یہ خاندانی پس منظر اوپر دیکھا، اور اب اولاد کو دیکھ لیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے، جن کی سیدہ نے پرورش کی ہے، ایک تو حسن مجتبیٰ ہیں اور ایک تو حضرت امام حسین ہے۔ یہ دو بیٹے جن کی پرورش کی، اور ایک بیٹی سیدہ زینب بنت علی، جنہوں نے کربلا کے اندر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا رول انجام دیا۔ یہ سب تربیت فاطمہ الزہرا کا نتیجہ ہے۔ اب بتائیں، جس کا بابا ایسا، جس کی اولاد ایسی، جس کی بیٹی ایسی، اور پھر اللہ اکبر جس کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، عرب کی ملکہ۔ اور آپ سن چکے ہوں گے کسی تقریر کے اندر کہ سب سے زیادہ پورے مکے میں اگر کسی کے پاس دولت تھی تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھی، بہت مالدار تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سالن لے کر کے آ رہی تھی۔ اب توجہ کریں، سیدہ فاطمہ کی امی کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سالن حضور دسترخوان پہ بیٹھے تھے، یہ سالن لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہی تھی۔ یہ سالن لا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے حضور کا اپنا گھر تھا، اس گھر میں جہاں کھانا پکتا تھا وہاں سے یہ سالن لے کر کے چلی، تو حضور کی نظریں ان پر ہی تھی۔ اب چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کو اتنا پیار تھا کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا نکاح تو دور کی بات ہے، دوسرے نکاح کا کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوا، دوسرے نکاح کا کبھی ذکر بھی نہیں نکلا۔ حضور کو اتنا پیار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سیدہ خدیجہ پر تھی۔ یہ جلدی سے چاہتی تھی کہ دسترخوان پہ سالن کا پیالہ رکھ دے، جلدی آنے کے لیے ان کا پیر پھسل گیا، پیر پھسل گیا۔ اب کوئی عزت دار انسان اور شریف انسان اس کا پیر پھسلتا ہے تو وہ شرما جاتا ہے۔ بلکہ آج بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی عزت دار آدمی بائک چلا رہا ہو، شریف آدمی، اور وہ بائک جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ پبلک یہاں پر موجود ہے اور یہاں میری بائک کیسے بند ہو گئی، شرم آتی ہے۔ شریف لوگوں کی بات کرتا ہوں، بے حیا لوگوں کو تو سب ہضم ہوتا ہے، بات تو شرافت کی ہے۔ یہ اندر سے ایک فیلنگ ہے شرافت کی۔ جب آدمی شرافت کی اعلیٰ منزلوں پہ فائز ہوتا ہے تو وہ بہت حساس طبیعت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کے سامنے پوری زندگی میں کبھی ناک نہیں چھنکی، پوری زندگی میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کبھی ناک نہیں چھنکی۔ یہ شرافت تھی، حضور کی حیات تھی۔ کبھی لوگوں کے سامنے حضور نے پیر لمبے نہیں کیے، یہ حضور کی حیات تھی، حضور کی شرافت تھی۔ اور طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے تو آدمی بہت محتاط ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو چلتے چلتے بھی ناک چھنکتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے بھی لنگی باندھتے رہتے ہیں، ان کی طبیعت کی بات نہیں کرتا۔ یہ آدمی کا ظرف ہوتا ہے، آدمی کا ظرف۔ شرافت جب عروج پر جاتی ہے تو انسان کا ایک ایک قدم محتاط ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس کو بہت فیل ہوتا ہے، عجیب وہ فیل کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر بائک بند ہو جائے تو آدمی کو فیلنگ ہوتی ہے، اور اگر پیر پھسل جائے تو فیلنگ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان شرما جاتا ہے۔ ایسی ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سالن کا پیالہ لے کر کے چلی اور پیر پھسل گیا۔ حالانکہ حضور ان کے شوہر تھے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں پھر ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے مرتبے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کی فکر بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو شرما سی گئی، اور شرما سی گئی تو دل میں خیال آیا پیر حضور کے سامنے پھسل گیا، اب حضور کی بارگاہ میں منہ کیا لے کر کے جاؤں، قربان جائیں۔ اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل
اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے، میرے محبوب کی محبوبہ شرما گئی ہے، اب اس کی شرم کو دور کرنے کے لیے جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ عرش سے خدیجہ کو سلام کرتا ہے. تاکہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے نا پیر پھسلنے کی وجہ سے، وہ دور ہو جائے. قربان جائیں، ادھر حضرت خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر کے پہنچی کہ حضور سے کیسے وہ بات کہوں کہ پیر. حضور کہتے ہیں مبارک و جبریل آئے ہیں اور اللہ کا سلام آپ کے لیے لے کر کے آئے. دیکھیے جس کی ماں کو خدا عرش سے سلام بھیجے اسی کو فاطمۃ الزہرا کہتے. اب یہ فاطمۃ الزہرا، حضور کی اور بھی بیٹیاں ہیں، حضور کی اور بھی اولادیں ہیں، جیسے سیدہ زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت ابراہیم ابن محمد، حضرت قاسم ابن محمد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کل 6 اولاد حضور علیہ السلام کے. حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کل 6 اولادیں ہیں. لیکن یہ سب حضور علیہ السلام کی اولاد فضیلت والی، شان والی، عظمت والی، بزرگی والی ہے. لیکن یہ خاص سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصف ہے. آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو جگر کا ٹکڑا فرمایا تو شان کیا ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں. ایک شہر ہے، ایک شہر تھا، ہے نہیں تھا، جس کو یثرب کہتے تھے. اور وہ یثرب جو شہر تھا، وہ جو بھی وہاں جاتا، اس شہر کی خصوصیت تھی کہ وہ بیمار ہو جاتا. اور اگر اس بیماری سے بچنا ہوتا تو کیا کرتے لوگ؟ مشورہ دیتے کہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ ڈھیچو ڈھیچو، جب تک آواز نہیں نکالے گا تجھے بیماری سے شفا نہیں ہوگی. اس کو یثرب کہتے تھے. اللہ نے محبوب کو کہا حبیب میرا حرم چھوڑ اور یثرب کی طرف جا. محبوب نے جیسے شہر یثرب میں قدم رکھے، اب وہ یثرب ختم ہو گیا، وہ مدینہ بن گیا. اب بتائیں، وہ شہر شفا بن گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور جہاں قدم رکھ دیں، حضور کے قدموں کو جو زمین بوسہ دے دے، حضور کے تلوے کو کوئی چیز بوسہ دے دے تو وہ یثرب مدینہ منورہ ہو جائے. تو سیدہ فاطمہ حضور کے تلوے سے لگنے والے کسی ذرے کو تو نہیں کہتے نا. سیدہ فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا. اسی پہ بس نہیں فرمایا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. جب کسی پہ فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اس پر خدا ناراض ہوتا ہے، جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تو اس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے، اور جس پر فاطمہ خوش ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی. فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی، دور کرنے والی، نجات دلانے والی. روکنا، دور کرنا اور نجات دلانا. فرماتے ہیں آقا میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اس کی محبت لوگوں کو جہنم سے روک لے گی، جہنم سے نجات دلا دے گی. کوئی سیدہ فاطمہ سے عقیدت و محبت کرنے والا بندہ یا بندی جہنم میں نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میں سب سے زیادہ عورتوں میں محبت فاطمہ سے کرتا ہوں. اور یا رسول اللہ مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ان کے شوہر علی سے کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اب دیکھیے ایک ایسی منزل آ گئی جو بھائی بھی ہے، چچا زاد بھائی، ان کی حضور کی گود میں پلے ہیں. مولا علی چچا زاد بھائی ہیں، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور سے بہت محبت ہے، حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب ایک سوال آ گیا، حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ یا فاطمہ سے؟
سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب تو فاطمہ ہی ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ عزیز تم ہو۔ لیکن جہاں محبوبیت کی بات ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ سے محبت زیادہ ہے۔ حضور نے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے کی ہے۔